میں جعفری کے بڑے بھائی احسان بھائی کو اسپیشل لک دینے لگی اور ہنا باجی سے نظریں بچا کر کبھی کبھار احسان بھائی کو اپنے درشن بھی کروا دیتی تھی۔ اس طرح سے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اندیکھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے لگی۔ اسے کچھ دن بعد کی بات ہے کہ ناشتے کے بعد حسب معمول جعفری کو وداع کرنے نیچے جا رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے احسان بھائی کو دیکھا کہ جو کہ گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر رک گئے اور ہیلو ہائی کے بعد جعفری نے بڑے خوشگوار موڈ میں احسان بھائی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا احسان بھائی؟ صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ تو احسان بھائی نے جعفری سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ یار ذرا بازار جا رہا ہوں، ایک تو روٹی لانی ہے، دوسرا دودھ بھی ختم تھا وہ لے کر آؤں گا۔ دودھ اور روٹی کا نام تھا۔ جعفری بھی چونک پڑا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی جو آپ روٹیاں لینے بازار جا رہے ہو؟ عامل باوا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال، جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لاٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ، جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ ایک یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل باوا ارباب بنگالی۔ بات ہے بھابھی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی جو آپ روٹیاں لینے بازار جا رہے ہو؟ اس پر احسان نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں یار، وہ بیچاری لڑے گی تو تب نہ کہ جب وہ ٹھیک ہوگی۔ اس پر ہم دونوں نے ایک ساتھ اس سے پوچھا، کیوں کیا ہوا ان کو؟ تو وہ کہنے لگا، رات سے تیز بخار چڑھا ہوا ہے، اس لیے تو میں روٹیاں لینے تندور پر جا رہا ہوں۔ احسان کی بات سن کر جعفری نے ان سے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ کمال ہے جناب، ہما کے ہوتے ہوئے آپ بازار سے روٹیاں لینے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی جعفری میری طرف گھومے اور کہنے لگے، ہما تم جاؤ اور ہنا باجی کی تیمارداری کرو اور اس کے ساتھ احسان بھائی کے لیے ناشتے کا بھی بندوبست کرو۔ جعفری نے یہ کہا اور پھر احسان بھائی کو تسلی دلاسا دیتے ہوئے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ ان کے دروازے پر اب میں اور احسان بھائی اکیلے کھڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر احسان بھائی کی بولتی بند ہو گئی۔ ہم کچھ دیر تک تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر کچھ دیر بعد وہ مجھ سے گھبراہٹ بھرے انداز میں کہنے لگے، آپ ہنا کے پاس جاؤ، میں دودھ وغیرہ لے کر آتا ہوں، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ احسان بھائی کے باہر جاتے ہی کسی نامعلوم سوچ سے میں تیار ہونے لگی اور میرا اندر تپنے لگا۔ پھر میرے خزانے نے مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا، اتنا عرصہ ہو گیا اس کو اس کی خوراک نہیں ملی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے بھرپور تسلی دی اور ہنا باجی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اندر جا کر دیکھا تو ہنا باجی واقعی ہی بخار میں تپ رہی تھیں۔ میں نے ان کا نام لے کر ان کو بلایا تو انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر دبانا شروع کر دیا اور اندر ہی اندر احسان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد احسان آ گئے تو میں نے بڑی مدہوش نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ احسان بھائی، باجی نے کوئی دوائی وغیرہ لی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان کو رات کی بنی تھوڑی سی کھچڑی کھلائی تھی، اب ان کو دوائی لینے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے میں دودھ لینے بازار گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا،
آپ پلیز مجھے بتا دیں، میں ان کو دوائی دیتی ہوں۔ اس پر انہوں نے ہینا باجی کی دوائی والی پرچی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ دوائی ساتھ پڑی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پلاننگ کی اور پھر پاس پڑے شیشے کے گلاس میں دودھ بھرا اور احسان بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس زاویے سے دوائی لینے کے لیے نیچے جھکی کہ جس سے پچھلا حصہ ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ دیکھ کر ان کو کچھ ہوگا۔ ویسے تو شادی سے پہلے میری بڑی خوبصورت تھی، لیکن خاص کر شادی کے بعد تو یہ غضب بن گئی تھی۔ مجھے یقین تھا اس کے اندر ضرور محبت پیدا ہوگی۔ پھر میں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ باجی کو دوائی دیتے ہوئے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے کہا کہ بھائی مجھے یہ گلاس پکڑا دیں گے پلیز۔ میری بات سن کر احسان بھائی، جن کی نظریں پیچھے تھیں، اپنی جگہ سے اٹھے اور میز پر پڑے گلاس پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا، میں نے بڑے طریقے سے تھوڑا پیچھے ہوئی اور پیچھے والا حصہ ان کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیا اور ان کی طرف دیکھنے لگی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں محبت اتر آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی اور پھر ان سے بولی کہ احسان بھائی آپ پلیز بھابھی کو پیچھے سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں، اور انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی لیٹی ہوئی بیوی کو پیچھے سے اوپر اٹھایا۔ ہینا باجی کو دوائی پلاتے ہوئے میں احسان بھائی کو اپنے درشن کروانے لگی، اور پھر ایسے ہوا ادھر میں نے جان بوجھ کر ہینا باجی کو دوائی پلاتے ہوئے تھوڑی دیر لگائی۔ مقصد تھا کہ اس دوران احسان مجھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھ کر تیار ہو جائیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔